ماہی اسٹرانگ بننا ہے، تم نے اپنی ماما کا خیال رکھنا ہے، تم نے اپنے بھائی بہنوں کا. ظلم انتہا کر دی ہے انہوں نے، بہت ظلم کرنے میرے بچوں سے ان کی نہ روٹی رزق جو ہے نہ چھیننے کی. ہمارے ساتھ اتنی زیادتیاں کر رہے ہیں، ہماری ماں پہ اتنی زیادتیاں کر رہے ہیں، ہم کیسے برداشت. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں منظم پاکستان، میں ہوں زبیر امان. میرے ساتھ دو خواتین موجود ہیں. یہ ایک معروف تکہ شاپ کی مالکن ہے. ابھی ان کے خامند کو فوت ہوئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں کہ آج انہیں اس طرح میڈیا پہ آنا پڑا، ان کو ویڈیو بنانا پڑی ہے. یہ جو ماں جی ہیں ان کو اس وقت گھر میں ہونا چاہیے تھا. یہ جو ساتھ ان کی بیٹی بیٹھی ہے انہیں کالج یا پھر یونیورسٹی میں ہونا چاہیے تھا، مگر آپ نے سنا ہوگا کہ خون سفید ہو گیا. آج جب آپ ان کی باتیں سنیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی آج کے دور میں خون سفید کس طرح ہوتا ہے. ان کے اپنوں نے ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم کیے، کیسے اس برانچ کو جس میں اس وقت بیٹھا ہوں اس کو چھیننے کی کوشش کی. تو آئیے پوری بات انہی سے جانتے ہیں. کیا کچھ ہوا آپ کے ساتھ کہ آج آپ کو ایسے ساروں کے سامنے آنا پڑا ہے یا پھر انصاف مانگنا پڑ رہا ہے؟ ظلم انتہا کر دی ہے انہوں نے، بہت ظلم کرنے میرے بچوں سے ان کی نہ روٹی رزق جو ہے نہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ میرے میاں کا ہوٹل ہے، اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے لیکن وہ چھین رہے ہیں. یہاں پہ آ کے قبضہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. تو جیسے ہی میں اور میرا بیٹا آئے تو انہوں نے ہمیں یہاں سے نکالا، تھریٹ کیا، بلکہ پوری فیملی ان کی ایک دم سے آ گئی. اس طرح سے شور مچایا جیسے کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا انٹرویو میں کہ اس دن کیا حالات تھے یہاں پہ. تو 15 پہ کال کرنی پڑی، جو ویپنس کے ساتھ آ گئے تھے. تو میں نے پھر اپنی سیفٹی کے لیے 15 پہ کال کی. وہاں پہ پھر پولیس موقع پہ آ کے ساری بات کو انہوں نے سچویشن کنٹرول کی. یہ کون لوگ ہیں جو کہ خواتین کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں؟ یہ میرے شوہر کے نا بھائی ہیں. سگے بھائی ہیں؟ جی سگے بھائی ہیں. ذاکر، طلحہ، حمزہ، یہ تینوں بھائی ہیں. اور جو باقی کزن ہیں ان کے عثمان، رحمان اور مدثر، ان کے پاس بھی ویپنز ہوتے ہیں. تو سارے انہوں نے ویپنز نیچے رکھے ہوئے تھے. ابھی آپ کے جو خاوند تھے ان کو فوت ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ 13 اگست کو تو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو اسی دن ہی انہوں نے رات کو آ کے ادھر بیٹھ گئے تھے. مطلب 6-7 دن ابھی ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے بجائے دکھ کے، بجائے افسوس کے، بجائے تعزیت کے یہاں پہ قبضہ کرنے کی مبینہ طور پہ کوشش کی ہے. پوری کوشش کی انہوں نے، پوری کوشش کی ہے. بلکہ وہ پورا ادھر آ کے نہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے بیٹے بچے بیٹھے ہیں تو میرے بچے جن کا حق ہے ہونا اصولاً ان کو چاہیے تھا، ان کو نکال باہر کیا اور اپنے بچوں کو بٹھا رہے ہیں اور خود بیٹھ رہے ہیں سارے اپنے ہوٹل چھوڑ کے. حالانکہ آپ تو بہو ہیں، آپ ان کی بیٹی ہیں، انہیں رحم نہیں آیا کہ ایک بیوہ خاتون کے ساتھ یا پھر یہ جو یتیم بچے ہیں ان کا حق وہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں آیا ان کو رحم اس چیز کا، نہ ان کو ان بچوں کو آیا کہ میں بیوہ ہوں. یہ 3 بچے ہو گئے ہیں، اس چیز کا ان کو احساس ہونا چاہیے تھا. ان کو کوئی احساس نہیں آیا. اچھا، یہ جو برانچ ہے آپ کی، اس کے جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں جو کہ لیگل جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس ہیں وہ ساری، میرے ہسبینڈ کے نام ہے، ملک شاکر علی کے نام ہے وہ ساری. ٹھیک ہے. اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. میری جو ادھر ہماری لمس کی برانچ ہے اور ادھر جو ایچ بلاک میں ہے ڈیفینس کی، یہاں پہ ان کا کسی کا بھی عمل دخل نہیں. ان کے سب کے اپنے معاملات، ان کے اپنے ریسٹورنٹ ہیں، وہ سارے چھوڑ کے ادھر آ کے بیٹھ گئے ہیں. بھئی ایسا کیا ہے کہ آپ ان کے بچوں کا نوالا ان کے منہ سے چھین رہے ہیں؟ کچھ تو خدا خوفی ہونی چاہیے ان کے دل میں. آپ مجبوری کا اندازہ لگائیں کہ کس طرح ایک ماں اپنی بیٹی کو لے کے مجبوری کے عالم میں وہ یہاں پر صرف انصاف مانگنے کے لیے آئی ہے، وہ اپنے بچوں کا حق مانگنے کے لیے آئی ہے، جو کہ ان کا لیگل بنتا بھی ہے. ڈاکومنٹ سارا کچھ ان کے پاس ہے. پھر ان کی خاوند کے وفات کے بعد وہ چیزیں انہی کی ہیں، مگر وہ لوگ پھر بھی زبردستی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. بیٹا، آپ کے چاچو ہیں، تایا ابو ہیں، انہیں نہیں آپ کا خیال آیا کہ آپ ان کی بھتیجی لگتی ہیں، وہ آپ کا حق چھین رہے ہیں؟ کسی کو بھی خیال نہیں آیا، بلکہ اپنی دادوں کو نہیں خیال آیا جن کو ہم سے پیار کرنا چاہیے تھا، ہم سے ہمارے دکھ کا کرنا چاہیے تھا. مطلب کسی کو بھی ہمارا احساس نہیں. ہمارے پاپا نے ہمیں ہمیشہ خوش رکھا، ہم سے اتنا مطلب بہت پیار کیا، بہت پیار. پر یہ لوگ ہمارے ساتھ اتنی زیادتیاں کر رہے ہیں، ہماری ماں پہ اتنی زیادتیاں کر رہے ہیں، ہم کیسے برداشت کریں؟ ہم لوگوں کو در بدر کر دیا ان لوگوں نے. میں لاک کر کے ہم سے ہمارا حق چھین لیں گے، یہ کیسے کوئی انصاف کی بات ہے؟
آپ بھی دیکھیں بچوں والے ہیں, آپ بھی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں, اور یہ سب بھی ماشاءاللہ بچوں والے ہیں. ان کو بھی اس چیز کا احساس تو ہونا چاہیے کہ بھئی جب باپ کی بات ولدیت جو ہوتی ہے وہ بچوں کے ہی وراثت, جو یہ سارا معاملہ بچوں کے حصے میں ہی آتے ہیں. تو اس طرح جی ابھی چونکہ آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی بیٹھی ہیں, تو کوئی بڑا بیٹا نہیں ہے آپ کا جو کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو, مقابلہ کرے, لڑے؟ ماشاءاللہ ہے وہ نیچے اپنے بہت چھوٹا ہے ان سے. جی جی. ٹھیک ہے, تو اب آپ چونکہ یہ ویڈیو بھی بنوا رہی ہیں, آپ کا مطالبہ کیا ہے, کیا چاہتی ہیں آپ؟ بس مجھے انصاف چاہیے, مجھے تحفظ چاہیے, مجھے سیفٹی نہیں ہے ان سے. جیسے کہ یہ میرے ورکرز کو ادھر نہ تھریٹ کر رہے ہیں, ہمیں یہ دیکھیں کہ نہ آپ کے سامنے لائٹ نہیں ہے, جنریٹر چلا کے ہم یہ لائٹ آن کر رہے ہیں. انہوں نے ہمارے جیسے پورے بل کلیئر ہیں, ساری کلیئر ہو گئے ہیں, تو پھر بھی یہ کیا گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں. ایس ڈی او کے دفتر جا کے ہمارے لوگوں کو رشوت لگا رہے ہیں, رشوت لگا کے ان کو روک رہے ہیں کہ لائٹ نہیں آن کرنی. پولیس کو رشوت لگا رہے ہیں, پولیس سب کو رشوت لگا دی ہے, انہوں نے فوڈ والے بھیج دیے ہیں. سارے معاملات مطلب وہ ہر حد تک جا رہے ہیں آپ کو تنگ کرنے کے لیے. جا رہے ہیں, ہر وہ چاہتے ہیں کہ ہم خود ہی ان کو دے دیں, پر ہم لوگ میں اتنی ہمت ہے کہ ہم کچھ نہیں ان کو دینے والے. اور یہ ہمت ان کے پاپا دے کے گئے ہیں جی, کہ یہ میرے میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ میرے پاپا مجھے ہمیشہ ہم سے باتیں شیئر کرنی, ہم سے ہمیشہ مشورے لینے کہ میں کیا کروں, تم لوگ بتاؤ. میرے بچوں کے ساتھ اتنا مطلب اچھے سلوک کیے ہمارے ساتھ, مجھے آخری وقت تک وہ سمجھاتے رہے, ماہی اسٹرانگ بننا ہے, تم نے اپنی ماما کا خیال رکھنا ہے, تم نے اپنے بھائی بہنوں کا خیال رکھنا ہے, تم نے اچھے سے اپنا کام سنبھالنا ہے, تم نے یہ کرنا ہے. ہمیشہ کرتے رہے میرے ساتھ, ہمارے ساتھ اتنا کیا انہوں نے. پھر یہ لوگ ہمارے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں, ہمارے پر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں, ہمارے ساتھ جھوٹی باتیں کر رہے ہیں. ان لوگوں کو ذرا شرم نہیں آ رہی کہ کہیں یہ نہیں, آج تک ہم باہر نہیں نکلے, لیکن مجبوراً نکلنا پڑا اپنے بچوں کے لیے, اپنے انصاف کے لیے, اپنے حق کے لیے اٹھنا پڑا. ورنہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے انٹرویو دیں گے, اس طرح سے بات کریں. یہ ہمارا قانون شرعاً حق ہے کہ یہ میرے بچوں کا حق ہے, یہ اس طرح سے چھین نہیں سکتے جس طرح سے یہ کر رہے ہیں, سراسر زیادتی کر رہے ہیں. مجھے بس انصاف چاہیے. کیوں یہ میرے بچوں کو بھی اس طرح سے ہراسمنٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پیچھے گاڑیاں ان کی ہوتی ہیں, ہم نے جانا ہے, گھر سے باہر بھی نکلنا ہے, کہیں جانا ہے, تو یہ اتنا سیفٹی نہیں ہے. یہی درخواست کرنی تھی بس مجھے. جہاں جاتے ہیں ہمارے پیچھے لوگ ہوتے ہیں, ہم کہاں جائیں, پھر نکل بھی نہیں سکتے گھر سے, ڈر کے مارے کہ ہمیں کچھ ہو نہ جائے, کل کو کیا وقت ہوگا پتہ نہیں. یہ لوگ آپ کو اگر کچھ خدا نہ خاصہ ہوتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہو؟ وہ ذاکر فیملی, یہ لوگ ہوں گے, ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ذمہ دار ہوں گے. پھر کیوں میں اپنے بچوں کے ساتھ تحفظ چاہتی ہوں ان سے. مجھے ان سے خوف ہے کہ یہ کہیں میرے بچوں کا اگر خدا نہ خواستہ کوئی بائی چانس بھی ہوتا ہے تو ہمارا تو یہی کہ انہی سے ہمیں ڈر ہے اور بڑا خوف ہے. جیسے یہ ہمارے ارد گرد ہوٹل کے بھی پھرتے ہیں, ویپنز رکھے ہوتے ہیں, یہ سراسر زیادتی ہے, اپنے ہی بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں جیسے کہ ہونا نہیں چاہیے تھا ایسے. یہ سراسر زیادتی. آج شاکر کی بھی روح تڑپتی ہوگی کہ آج تم لوگ وہ بھائی ہو کہ جو اپنے بچوں کو تڑپا رہے ہو اتنا کہ کبھی انہوں نے اس طرح سے فیس نہیں کی. یہ پڑھنے والے بچے ہیں, اور یہ اے لیول کر رہی بیٹی اور وہ لیول کر رہا بیٹا, پڑھنے والے بچے, تو آج اس طرح سے روڈ پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے, انصاف چاہیے بس. ناظرین آپ یقین کریں کہ وہ شخص جس کی یہ بیوہ ہیں, جن کی یہ بیٹی ہیں, اس نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ اس کے بہن بھائی مبینہ طور پر ان کے ہی بچوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے یا پھر اس طرح کا ظلم کریں گے. ہماری اپنی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے یہ اپیل ہے کہ یہ خواتین ہیں آپ کی طرح, آپ انہیں انصاف دے سکتی ہیں, آپ انہیں ان کا حق دے سکتی ہیں. تو ابھی جو ان کی کنڈیشن ہے, ہم چونکہ پاس بیٹھے ہیں, ہم نے سارا کچھ دیکھا ہے, ہم نے سارا کچھ سنا ہے, ہم فیل کر سکتے ہیں. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کو ان کا حق دلایا جائے. ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے, چاہے ملزمان یا جو لوگ ہیں, جتنے بھی بااثر ہیں, ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہم ضرور کریں گے. آپ نے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کرنا ہے, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ ان کی جو آواز ہے وہ ارباب اختیار تک پہنچے. انشاءاللہ ان کا جو حق ہے یتیم بچوں کا وہ ان کو ضرور ملے گا. تو اللہ پاک آپ کے ہمارے ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. اللہ حافظ.